السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء وازکی المرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید: والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شأن حبیبہ: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے آپ کو اور ہم کو دو عالم کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک امت میں پیدا فرمایا، اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اور ہم کو دین کی کچھ باتیں سننے اور سنانے کا موقع عطا فرمایا، اور آج اپنے گھر میں اس کے ذکر کے لیے اور اس کی عبادت کے لیے جمع فرمایا، الحمدللہ۔ محترم حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے: والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ پارے 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کی ایک علامت ہوتی ہے، ان کی ایک نشانی ہوتی ہے، اور وہ علامت یہ ہے، وہ نشانی یہ ہے کہ فرمایا ایمان والا وہ ہوتا ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے۔ صرف محبت ہی نہیں، فرمایا اشد حبا للہ، حد سے زیادہ اور شدت سے اللہ سے محبت کرتا ہے، وہ ایمان والا ہوتا ہے۔ اس آیت سے ہم کو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جس بندے کے دل میں خدا کی محبت نہ ہو، اور جس بندے کے دل میں خدا کی محبت کم ہو اور دنیا کی محبت زیادہ ہو، یا خدا اور اس کے رسول کی محبت کم ہو، مال و دولت کی محبت زیادہ ہو، قرآن اس کو ایمان والا نہیں کہتا ہے۔ قرآن ایمان والا اس کو کہتا ہے جس کے دل میں سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے تو اللہ کی اور اس کے رسول کی ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے ایک دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا: قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واولادکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ پارے 10 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو کہہ دیجئے کہ اے لوگوں، اگر تم اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہو، اپنے بچوں سے محبت کرتے ہو، اپنی بیویوں سے محبت کرتے ہو، اپنے مال و دولت سے محبت کرتے ہو، اور وہ گھر جس کو تم نے اپنی محبت سے بنایا ہے اس گھر سے تم محبت کرتے ہو، اور وہ تجارت جو تم کرتے ہو اگر تم اس سے محبت کرتے ہو، کیسی محبت؟ اللہ اور اس کے رسول سے بھی زیادہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہو، تو یاد رکھ لینا اللہ کا عذاب تم پر آنے والا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ ان دنیا والوں سے محبت کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا عذاب تم پہ آئے گا۔ ہم مسلمانوں اپنی زندگیوں پر ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کو اللہ سے کتنی محبت ہے۔ یوں تو ہر مسلمان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، ہر مسلمان کا یہی کہنا ہے کہ میں اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، لیکن دیکھا جائے تو محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، محبت کرنے والے کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے بندہ پھر اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے، جب اس کا نام سنتا ہے بندہ تو مچل جاتا ہے، تڑپ جاتا ہے، اس کو محبت کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق احادیث میں یہ واقعہ آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
حضرت ابراہیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 400 ریوڑ بکریوں کے عطا کیا، مال کی کثرت ہے۔ اور کیسی بکریاں؟ روایتوں میں آتی ہے کہ ان بکریوں کے جو کھر ہوتے ہیں، کھر کا مطلب پاؤں کو جو لگاتے ہیں بکریوں کے، وہ سونے کے تھے۔ 400 ریوڑ بکریوں کے اور وہ سونے کے کھر والے بکریاں، اتنا مال حضرت ابراہیم کو اللہ نے عطا کیا۔ آسمان کے فرشتوں نے اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ، تو نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا، اپنا نبی بنایا، اپنا چہیتا بنایا، لیکن ان کے پاس تو بہت زیادہ مال ہے، ان کے پاس 400 ریوڑ ہیں بکریوں کے اور وہ بھی سونے کے کھر والے، تو نے ان کو کیوں اپنا دوست بنا لیا؟ ان کو کیسے تو نے اپنا خلیل بنا لیا؟ فرشتوں نے ایک شکوہ پیش کیا۔ اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا، اے جبرائیل جاؤ میرے خلیل کو آزما لو، میرے ابراہیم کا ٹیسٹ لو، آزما ان کو اور دیکھو کہ ان کے دل میں میری محبت کتنی ہے۔ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کو، ایمان والوں کو یہ بتلانا چاہتا ہے، اے ایمان والو دیکھو یہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے تم اپنی محبت کو ٹٹولو کہ ان کے پاس کتنی اللہ کی محبت تھی اور تمہارے پاس اللہ کی کتنی محبت ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسان کی صورت میں آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بکریوں کو چرا رہے ہیں، حضرت جبرائیل انسانی شکل میں آئے، آ کر کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جیسے ہی اللہ کا نام سنا حضرت ابراہیم نے، جس سے محبت ہوتی ہے جب اس کا نام سنتا ہے تو بندہ مچل جاتا ہے، تڑپ جاتا ہے، حضرت ابراہیم نے ان حضرت جبرائیل جو انسانی شکل میں آئے تھے کہنے لگے کہ اے خدا کے بندے، اے انسان، ایک اور مرتبہ میرے عاشق کا نام لے کے سنا دے، ایک اور مرتبہ میرے خدا کا نام میرے سامنے سنا دے۔ حضرت جبرائیل کہنے لگے کیا ابراہیم، ایک مرتبہ تو میں نے خدا کا نام لیا تھا، لیکن اگر دوسری مرتبہ دوں تو مجھے کیا ملے گا بدلے میں؟ کیا دو گے تم بدلے میں مجھے؟ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اے خدا کے بندے، تو ایک مرتبہ خدا کا نام لے، یہ 400 ریوڑ میری بکریوں کے ہیں، اس میں سے آدھے یعنی 200 ریوڑ تجھے دے دوں گا۔ مال دیکھو آپ کتنا ہے، وہ بکریاں جس کے کھر سونے کے ہیں، فرماتے ہیں ایک مرتبہ نام خدا لے لے، یہ 200 ریوڑ تجھے بکریوں کے دے دوں گا۔ حضرت جبرائیل نے ایک مرتبہ خدا کا نام لیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، دل اور تڑپ گیا حضرت ابراہیم کا، کہنے لگے اے خدا کے بندے، ایک اور مرتبہ خدا کا نام لے کے سنا دے، ایک اور مرتبہ میرے مولا کا نام مجھے بتا دے۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں انسانی شکل میں آئے تھے، کہنے لگے اگر میں اب خدا کا نام لوں گا مجھے کیا دے گا؟ حضرت ابراہیم کہنے لگے یہ جو آدھی بکریوں بچے ہیں وہ آدھی بکریاں بھی تجھے دے دوں گا، بس ایک مرتبہ خدا کا نام لے کے سنا دے۔ آپ غور کرو، خدا کے نام پہ جو لٹا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو مال و دولت خدا کا نام لینے والے کو عطا کر رہے ہیں، دنیا کے مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو ایمان والا یہ ہوتا ہے جب خدا کا نام لیا جاتا ہے، اپنے مال کو لٹاتا ہے، اپنی جان کو لٹاتا ہے، لیکن خدا کے نام کو وہ کبھی گرنے نہیں دیتا، وہ ایمان والا ہوتا ہے۔ جب تمام بکریاں دے دی حضرت جبرائیل کو، کہنے لگے کہ اے انسان ایک اور مرتبہ اللہ کا نام لے لے، تو جبرائیل کہنے لگے اب تو تمہارے پاس بکریاں بھی ختم ہو گئی، اگر اب میں اللہ کا نام لوں گا تو کیا دو گے؟ حضرت ابراہیم کہنے لگے بکریاں تو تم کو دے دیا، لیکن 400 ریوڑ ہے بکریوں کے، ان کو چرانے کے لیے ایک نوکر بھی تو چاہیے، ان کو چرانے کے لیے ایک چرواہے بھی تو چاہیے، میں تمہارا نوکر بننے تیار ہوں، ایک مرتبہ اللہ کا نام لے کر سنا دو، میں تمہارا چرواہا بن جاؤں گا، تمہارا نوکر بن جاؤں گا۔ آپ دیکھو وہ کیسی محبت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور آج ہم روزانہ 5 مرتبہ مسجدوں سے اذان سنتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، ہمارا دل نہیں مچلتا، ہمارا دل نہیں دھڑکتا، فجر میں ہم سوتے ہیں، آرام کی نیند سو رہے ہیں، اللہ کا نام لیا جا رہا، ہماری نیند میں کوئی خلل نہیں پڑتا۔ ہم کہتے ہیں کہ اذان تو روز ہوتی ہے، نیند پہلے میں مکمل کر لوں، نمازیں تو چلتی رہے گی، پہلے میں آرام کر لوں۔ ظہر کے وقت انسان کہتا ہے اذان تو ہوتی رہے گی، پہلے میں اپنا کام کر لوں۔ بندے کو دنیا سے محبت ہے، اپنی نیند سے محبت ہے، اللہ سے اس کی محبت ختم ہو چکی ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اگر تم ایمان والے ہو تو تم کو اللہ سے محبت ہونی چاہیے، اور کیسی محبت؟ فرمایا اشد حبا للہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے شدت کی محبت ہونی چاہیے، صرف معمولی محبت نہیں، اتنی زیادہ محبت اگر نام خدا پہ جان کو لٹانے کا حکم آ جائے، بندہ اپنی جان قربان کر دے، بس اللہ کی محبت میں سب کچھ لٹا دے۔
حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہے. ان کے متعلق واقعہ یہ آتا ہے، آپ کون تھے؟ پہلے شرابی تھے، شراب پیتے تھے. ایک مرتبہ رات میں گھر کو لوٹ رہے ہیں، شراب پی کے لوٹ رہے ہیں. راستے میں دیکھا کہ ایک چٹھی راستے میں گری ہوئی ہے، ایک پیپر راستے میں گرا ہوا ہے، اس پیپر پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے. تو بشر حافی نے دیکھا کہ اللہ کا نام، میرے رب کا نام، میرے پروردگار کا نام راستے میں گرا ہوا ہے. فوراً اس چٹھی کو اٹھا لیا، اس پر دھول وغیرہ لگی ہوئی تھی، اس کو صاف کیا، پھر اس کو چومنا چاہا. دل میں خیال آیا کہ تیرے منہ میں تو شراب ہے، گندگی ہے، اس گندے منہ سے اس پاک نام کو کیسے چومے گا. انہوں نے کیا کیا؟ پھر فوراً گھر کو تشریف لے گئے، اس کو صاف کیا، دھویا، پھر اس کو عطر لگایا اور اس کو ایک بلند مقام پہ رکھ دیا. کہا کہ میں تو گنہگار ہوں، لیکن یہ خدا کا نام ہے تو اس کا ادب کرنا چاہیے. بات دیکھو، جب خدا سے بندہ محبت کرتا ہے، بدلے میں خدا بھی اس سے محبت کرتا ہے. بشر حافی رات میں سو گئے، خواب میں آواز آتی ہے، اے بشر حافی، تو نے میرے نام کا جس طرح ادب کیا، آج سے دنیا والے تیرے نام کا ادب کریں گے. تو نے جس طرح میرے نام کو صاف کیا، میں نے تیرے اعمال کو اسی طرح صاف کر دیا. جس طرح تو نے میرے نام کو عطر لگایا، خوشبو لگایا، یاد رکھ لینا اسی طرح میں نے بھی ساری دنیا والے جو جو تیرا نام لیں گے، ان کے نام اعمال میں عبادت لکھتا چلا جاؤں گا، عبادت کی خوشبو ان کے نام اعمال میں کرتا چلا جاؤں گا. کیوں؟ کیونکہ تو نے میرے نام کا ادب کیا تو دنیا والے آج سے تیرا ادب کریں گے. اس کے بعد بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کیا مقام ہوا ان کا، کتنے بڑے اللہ کے ولی بن گئے. پاؤں میں چپل نہیں پہنا کرتے تھے، ننگے پاؤں چلا کرتے تھے روڈوں پر. وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کی زمین ہے، اس کو چپل سے میں کیسے چلوں، تو لہٰذا ننگے پیر چلا کرتے تھے. اور کتابوں میں یہ واقعہ درج ہے کہ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ جب تک زندہ تھے گلیوں میں ننگے چلا کرتے تھے تو کوئی جانور گلی میں پیشاب نہیں کرتا، کوئی جانور گلی میں گندگی نہیں پھیلاتا، کیونکہ ہر جانور کو معلوم تھا اس گلی سے اللہ کا چاہنے والا گزرتا ہے تو اس کے پاؤں میں گندگی نہ ہو جائے، لہٰذا کوئی جانور روڈ پر گندگی نہیں کرتا. آپ دیکھو وہ کون سے اللہ والے ہیں اور اللہ نے ان کی کیسے لاج رکھی ہے. ایک مرتبہ ایک دوسرے ولی تھے، جب وہ راستے پہ نکلے تو دیکھا کہ راستے میں گندگی لگی ہوئی ہے. انہوں نے انا للہ پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون. لوگوں نے پوچھا یہ گندگی کو دیکھ کر آپ انا للہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جب تک بشر حافی زندہ تھے کسی جانور کی ہمت نہیں کہ راستے میں پیشاب کر سکے، راستے میں گندگی پھیلا سکے. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ راستے میں گندگی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کا پیارا چلا گیا، وہ اللہ کا پیارا چلا گیا، انتقال کر گیا. میں ان کے انتقال پہ انا للہ پڑھ رہا ہوں. جب لوگوں نے جا کر معلوم کیا تو بشر حافی کا انتقال ہو چکا تھا. تو اس واقعے سے معلوم کیا ہوتا ہے، اللہ کے نام کا ایک ادب کرنے والا شخص شرابی تھا، گنہگار تھا، لیکن چونکہ اللہ کی محبت تھی اس کے دل میں، اللہ کے نام کا ادب کیا کرتا تھا، اللہ نے اپنا پسندیدہ بندہ بنا لیا، اللہ نے اپنا ولی بنا لیا. دنیا کے قیامت تک آنے والے مسلمان اب بشر حافی کا نام لیتے ہیں تو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، ان کا ادب کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں. اللہ بتلا رہا ہے کہ دیکھو ایمان والے ایسے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ مجھ سے محبت کیا کرتے ہیں. تو محترم حاضرین کرام، آپ کے سامنے گزارش یہ کر رہا ہوں، آج ہم بھی ایمان والے ہیں، آج ہم بھی مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے ہمارے دل میں خدا کی محبت ختم ہو رہی ہے، ہمارے دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ختم ہو رہی ہے، اللہ والوں کی محبت ختم ہو رہی ہے. ہمارے دل میں دنیا کی محبت بھر رہی ہے، مال کی محبت، اولاد کی محبت، بیوی بچوں کی محبت، تجارت کی محبت، یہ ساری چیزیں، یہ ساری محبتیں ہمارے دل میں بھر رہی ہیں اور خدا سے ہمارا دل خالی ہوتا چلا جا رہا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارک ہے کہ سرکار نے فرمایا ایک زمانہ وہ بھی آئے گا قیامت کے قریب، مسلمان اللہ کا نام لینے والے مصیبتوں میں گرفتار ہو جائیں گے، اللہ کا نام لینے والے ان پہ تکلیفیں آئیں گی، ان پہ آزمائشیں آئیں گی، وہ اتنے ذلیل ہوں گے دنیا میں کہ کافر ان کو قتل کرتے پھریں گے، کافر ان کو مارتے پھریں گے اور مسلمان ہر جگہ ذلیل و خوار ہوتے پھریں گے. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ذلیل کیوں ہو رہے ہیں، مسلمان اس طرح ذلیل کیوں ہوں گے، اس طرح رسوا کیوں ہوں گے، اس طرح مصیبتوں میں کیوں آئیں گے؟ سرکار نے فرمایا کہ دو ہی چیز
ایک ان کے دل میں دنیا کی محبت آئے گی، دوسرا ان کے دل میں موت کا ڈر آئے گا۔ یہ دو چیزیں جب مسلمان کے دل میں آ جائے گی، دنیا کی کوئی چیز ان کی بربادی سے روک نہیں سکتی، مسلمان پھر برباد ہو جائے گا۔ آپ غور کیجئے مسلمانوں، آج دنیا میں اگر سب سے زیادہ کوئی ذلیل ہے تو وہ مسلمان ہے، میں پکی بات بول رہا ہوں۔ سب سے زیادہ اگر مصیبت میں کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے، سب سے زیادہ بدنام اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے۔ کیوں ہو رہا ہے اس طرح؟ حالانکہ قرآن تو کچھ اور کہتا ہے مسلمانوں کے بارے میں۔ قرآن تو کہتا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتا ہے ایمان والوں کی مدد کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ نے جب ہماری مدد کی ذمہ داری لے لی، پھر کیا وجہ ہے کہ ہماری مدد نہیں ہو رہی ہے؟ اللہ نے جب ہماری مدد کا وعدہ کر لیا، کیا وجہ ہے کہ مدد نہیں ہو رہی؟ اللہ نے قرآن میں یہاں تک فرمایا کہ ہم آسمان سے تمہارے لیے رزق کے دروازے کھولیں گے، زمین سے تمہارے لیے اناج کے گودام نکالیں گے۔ کیا وجہ ہے کہ قرآن میں تو کہہ دیا لیکن ہماری زندگی میں مدد نظر نہیں آتا؟ اللہ نے کہہ دیا تم ایمان والے تو بنو، تمہارے لیے ہم آسمان سے فرشتوں کو نازل کریں گے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا قرآن جھوٹا ہے؟ نعوذ باللہ، قرآن تو جھوٹا نہیں ہے، اس کا تو ایک ایک حرف سچا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے جو بشارت رسول نے بتایا، جو خوشخبریاں اللہ نے بتایا، وہ ہماری زندگی میں کیوں نہیں ہے؟ معلوم یہ ہوا قرآن جھوٹا نہیں ہوا، ہم جھوٹے ہو گئے ہیں۔ قرآن تو صحیح ہے اپنی جگہ پر، ہم غلیظ ہو چکے ہیں، ہمارے دل میں خدا کی محبت ختم ہو گئی، دنیا کی محبت آ گئی۔ مسلمانوں، ہم کو پھر سے وہ جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ہم کو پھر سے خدا کی محبت کا وہ شعار پیدا کرنے کی ضرورت ہے جو صحابہ کے اندر تھا۔ آپ غور کرو کیا عالم ہے صحابہ کرام کا۔ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھ رہے ہیں، اے میرے صحابہ، کافروں سے لڑنا ہے، جنگ کرنا ہے، کتنے کافر ہے؟ 1000 کافر ہے، اور لڑنا ہے تو کتنے مسلمان چاہیے؟ مشورہ کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کافر ہیں تو ان سے لڑنے کے لیے کم سے کم 500 مسلمان چاہیے، ہم جائیں گے 500 کافروں سے لڑ کے آئیں گے۔ ایک اور صحابی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 500 مسلمان بہت زیادہ ہو گئے، 1000 سے لڑنا ہے 100 مسلمان بس سے۔ آپ دیکھو کیا ان کا جذبہ ایمانی ہے، کیا ان کا خدا کی راہ میں لڑنے کا شوق ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ 1000 لوگوں سے لڑنا ہے، 100 مسلمان کافی ہے۔ وہاں پر ایک اور صحابی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ 1000 لوگوں سے لڑنا ہے، 100 بھی بہت زیادہ ہو گئے، 10 مسلمان کافی ہے۔ وہاں پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ اٹھے تلوار نکالا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 مسلمان بھی زیادہ ہے، آپ مجھے حکم دو، میں اکیلا جاؤں گا، کافروں کو ختم کر کے آؤں گا۔ بتائیے مسلمانوں وہ جذبہ کون سا تھا ایمان کا؟ ان کے دل میں موت کا ڈر نہیں تھا، ان کے دل میں دنیا کی محبت نہیں تھی، ان کے دل میں خدا کی محبت تھی۔ اکیلے جا رہے ہیں اور لاکھوں کو مارنے کی بات کر رہے ہیں، بتائیے وہ جذبہ ایمانی آج کیوں ختم ہو گیا؟ آج ہم بھی مسلمان ہیں، وہ بھی تو کلمہ پڑھنے والے تھے، ہم بھی کلمہ پڑھنے والے، وہ بھی نمازیں پڑھنے والے، ہم بھی نمازیں پڑھنے والے، پھر کیا وجہ ہے کہ وہ محبت ختم ہو گئی؟ معلوم یہ ہوا دنیا کی محبت دل میں سما گئی۔ جب یہ ایک فتنہ دل میں آ گیا تو اللہ کی محبت خود بخود ختم ہو گئی۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، اللہ فرماتا ہے کہ لوگو تمہارا مال، تمہاری اولاد اگر تم کو اللہ کے ذکر سے دور کر رہی ہے، اللہ کی یاد سے دور کر رہی ہے، تمہارا مال بھی فتنہ ہے، تمہاری اولاد بھی فتنہ ہے۔ اگر تم کو تمہارا مال اللہ کی راہ میں لگانا دل بول رہا ہے، اگر اولاد کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا دل بول رہا ہے، تو خوشخبری ہے کہ مال بھی تمہارے لیے رحمت ہے، اولاد بھی تمہارے لیے رحمت ہے۔ اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم اپنی زندگیوں کو ٹٹول کے دیکھ لینا کہ ہم کس مقام پہ ہیں، کیا ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے یا ہمارے دل میں دنیا کی محبت ہے؟ آپ غور کیجئے، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو اس کا مقام کیا ہوتا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا حج کو جا رہی ہیں، سفر کو جا رہی ہیں۔ آپ بڑی اللہ والی تھی اور بڑی خوبصورت بھی تھی۔ جب راستے میں سفر پہ جا رہی ہے، ایک آدمی آیا، آ کے کہنے لگا کہ اے رابعہ، آپ بڑی اللہ والی بھی ہیں اور بڑی خوبصورت بھی ہے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ غور کیجئے میری بات پر،
کہنے لگا وہ شخص کہ اے رابعہ بصریہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت رابعہ نے فرمایا انی لی اخت وہی ورائک، فرمایا کہ میری ایک بہن بھی ہے۔ حضرت رابعہ فرماتی ہے میری ایک بہن بھی ہے اور وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے، دیکھنے میں مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے، مجھ سے زیادہ اچھی ہے اور وہ تیرے پیچھے ٹھہری ہوئی ہے۔ جب وہ آدمی نے یہ سنا کہ حضرت رابعہ سے بھی خوبصورت ان کی ایک بہن ہے اور وہ پیچھے ٹھہری ہوئی ہے تو وہ اس بہن کو دیکھنے کے لیے پیچھے مڑنا ہی تھا۔ حضرت رابعہ نے کھینچ کے ایک تھپڑ مارا اور کہا اے وہ شخص تو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور مجھ سے زیادہ اچھی دوسری کوئی آ گیا تو اس کو دیکھ رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ تیری محبت نہیں، یہ دھوکے بازی ہے۔ جب اس نے مارا حضرت رابعہ نے، وہ شخص کہنے لگا اللہ تبارک و تعالیٰ سے روتے ہوئے التجا کرنے لگا اے اللہ یہ دنیا کی ایک عورت سے میں نے محبت کیا تھا، ایک عورت سے میں نے محبت کیا تھا، لیکن اس کے علاوہ کسی دوسرے کو دیکھنے کی خواہش جب دل میں آئی تو مجھے تھپڑ پڑا۔ اے اللہ اس شخص کا کیا مقام ہے جو دعوے تیری محبت کے کرتا ہے اور دنیا کو دیکھتا پھرتا ہے، جو تیری محبت کے دعوے کرتا ہے، مسلمان ہونے کا دعوے کرتا ہے اور دنیا کی محبت کی خواہش دل میں رکھتا ہے۔ اے اللہ تو اس کو کتنا عذاب دے گا۔ وہ اسی وقت رونے لگا، روتے روتے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا، اللہ کا نیک بندہ بن گیا۔ بتانے کا مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو محبتیں رکھی ہے، ایک محبت دنیا کی، ایک محبت اللہ کی۔ اور اللہ نے کہا کہ بندے اگر تم اللہ سے محبت کرو گے تم کو وہ محبت بھی ملے گی، بدلے میں دنیا بھی ملے گی۔ اگر تم دنیا کی محبت کرو گے دنیا تو ملے گی لیکن اللہ کی محبت نہیں ملے گی۔ چوائس از یور، تمہارے ہاتھ میں فیصلہ ہے، تم کو کیا کرنا ہے کر لو۔ سرکار فرماتے ہیں ایک دن میں دو محبت جمع نہیں ہو سکتی، دنیا کی محبت اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ آج ہمارے دل میں کون سی محبت ہے یہ ہم کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ لیلا اور مجنوں کا واقعہ بھی بڑا مشہور ہوتا ہے۔ یہ مجنوں یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، یہ تابعی تھا، یہ شخص یہ تابعی ہے، صحابہ کو دیکھنے والا مسلمان شخص ہے مجنوں، لیکن لیلا کی محبت میں ایک عورت کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ کیا واقعہ ہے اس کا؟ اچانک ایک دن لیلا بیمار ہو گئی، اس کو خون کی ضرورت تھی، اعلان ہو گیا شہر میں کہ لیلا کو خون کی ضرورت ہے، کون دے گا اس کو خون کی ضرورت ہے۔ سارے لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کون خون دے گا۔ مجنوں آتا ہے اور اپنے آپ کو پتھر مارتا ہے، اس کے جسم سے جو خون نکل رہا ہوتا ہے وہ آ کے کہتا ہے میرا سارے جسم کا خون لے لو بس میری لیلا کو بچا لو۔ یہ واقعہ لکھ کر علماء کتابوں میں یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک مجنوں کے محبت کی یہ کیفیت ہے، ایک عورت کے پیچھے جب اس کو محبت ہوئی گیا پتھروں سے اپنے آپ کو مار رہا ہے، خون کو نچھاور کر رہا ہے، اپنی جان کو قربان کر رہا ہے، اپنے محبوب کے لیے سب کچھ لٹا رہا ہے۔ اے بندے جب تجھے اللہ سے محبت ہو گئی تو کیوں نہیں لٹاتا؟ بتائیے 5 وقت اذانیں ہو رہی ہے، 5 وقت اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، جب ہمارے دل میں کوئی تڑپ نہیں ہے، ہمارے دل میں کوئی مچل نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ اس محبت کا، کیا فائدہ اس ایمان کا؟ یاد رکھیے مسلمانوں، ہر ٹوپی پہننے والا مسلمان نہیں ہوتا۔ رمضان میں جب افطار کا وقت آتا ہے تو پارٹی کے بڑے بڑے لیڈرز آتے افطاری پارٹی کرنے، آتے یا نہیں آتے؟ ٹوپی پہن کے آتے، تو کیا ہم ان کو مسلمان بولیں گے؟ ہم ان کو مسلمان نہیں بولتے، حالانکہ ٹوپی تو اس نے بھی پہنا۔ معلوم یہ ہوا ہر ٹوپی پہننے والا مسلمان نہیں ہوتا، اور بعض لوگوں کو تو داڑھی بھی ہوتی ہے، تو کیا ہم ان کو مسلمان بولیں گے؟ ہم ان کو مسلمان نہیں بولیں گے۔ معلوم یہ ہوا ہر داڑھی رکھنے والا بھی مسلمان نہیں ہوتا، بعض لوگ کرتا پاجامہ بھی پہنتے ہیں، جبہ بھی پہنتے ہیں، تو کیا ہم ان کو بھی مسلمان بولیں گے؟ ہم ان کو مسلمان نہیں بولتے، کیونکہ ہر جبہ پہننے والا بھی مسلمان نہیں ہوتا۔ معلوم یہ ہوا مسلمان کی علامت ٹوپی پہننا نہیں ہے، مسلمان کی علامت داڑھی رکھنا نہیں ہے، جبہ پہننا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں بعد کی ہے۔ پہلی چیز مسلمان کے دل میں خدا کی محبت ہے۔ جس کے دل میں خدا کی محبت ہو، چاہے ٹوپی رہو یا نہ رہو، وہ ایمان والا ہے۔ چاہے جبہ پہنے یا پینٹ شرٹ پہنے، وہ ایمان والا ہے، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے۔
بات سمجھ میں مسلمانوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو سرکار کے سامنے آتے تھے، جن کو ہم منافق کہتے ہیں، منافق کہتے ہیں ان کو۔ سرکار کے پاس آتے تھے، داڑھی رکھتے تھے، شملے پہنتے تھے، جبے پہنتے تھے، سرکار کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، لیکن دل میں اللہ کی محبت نہیں تھی، دل میں رسول سے محبت نہیں تھی۔ بس فیصلہ آ گیا قرآن کا، قرآن نے کہہ دیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یا رسول اللہ یہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں ہے تو یہ ایمان والے نہیں، یہ پکے منافق ہے۔ آپ غور کرو مسلمانوں، ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہم بھی ٹوپی پہن رہے ہیں، جبہ پہن رہے ہیں، لیکن دل میں اگر اللہ سے محبت نہیں، رسول سے محبت نہیں، یہ ساری چیزیں ہماری بیکار ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث مبارک ہے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے روز اللہ کے پاس 3 لوگ آئیں گے۔ ایک عالم ہوگا، بہت بڑا عالم، جو لوگوں کے سامنے بیان کرتا تھا، لوگوں کے سامنے دین پھیلاتا تھا، ایک وہ آئے گا، اور دوسرا عابد آئے گا۔ عابد کا مطلب عبادت کرنے والا، بہت زیادہ اللہ کی عبادت کیا، نمازیں پڑھا، روزے رکھا، بڑا اللہ والا۔ اور تیسرا امیر شخص، پیسے والا شخص۔ یہ 3 اللہ کے سامنے آئیں گے۔ اللہ پہلے عالم سے پوچھے گا تو کون ہے؟ وہ بندہ کہے گا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، عالم ہوں، علم والا ہوں، میں جب تک زندہ تھا لوگوں کو علم پہنچایا کرتا تھا، میں جب تک زندہ تھا لوگوں کے سامنے بیان کیا کرتا تھا، دین کی تبلیغ کیا کرتا تھا، دین کو لوگوں کے سامنے پیش کیا کرتا تھا۔ اللہ فرماتا ہے اے عالم بے شک تو نے بیان کیا، میرے دین کو پھیلایا، لیکن تیرے دل میں محبت میری نہیں تھی، تو نے اس لیے پھیلایا کہ لوگ تجھے بڑا عالم سمجھنا، تو بیان اس لیے کیا کہ لوگ تجھ سے محبت کرنا، تو دین اس لیے پیش کیا کہ لوگ تجھے بڑا سمجھنا، تیری عزت کرنا، تو نے اپنے لیے دین کو پھیلایا، دنیا کی محبت کے لیے تو نے دین کو پھیلایا، تو نے میرے لیے کچھ نہیں کیا۔ فرشتوں کو آواز دیتا ہے اللہ، کہتا ہے اے فرشتوں لے جاؤ اس عالم کو اور گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ پھر دوسرا شخص جو عابد تھا، نمازیں پڑھتا تھا، نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، ساری عبادتیں ہیں اس کے پاس، آیا اللہ کے پاس، اللہ نے پوچھا تو کون ہے؟ یہ حدیث مبارک سنا رہا ہوں آپ کو۔ وہ بندہ کہے گا کہ اے اللہ میں عابد ہوں، عبادت کرنے والا ہوں، نمازیں پڑھنے والا، روزے رکھنے والا، زکوٰۃ و حج کرنے والا۔ اللہ کہتا ہے کہ تو نے نمازیں میرے لیے نہیں پڑھا، تو اس لیے مسجد کو جایا کرتا تھا کہ لوگ تجھے دیکھیں اور کہیں کہ یہ اللہ والا ہے، لوگ تجھے دیکھیں اور کہیں کہ تو نمازی ہے۔ اپنے آپ کو نمازی بتانے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا بتانے کے لیے تو گیا، میرے لیے تو نہیں گیا، تیرے دل میں میری محبت نہیں ہے۔ فرشتوں کو آواز دیا جائے گا لے جاؤ اس کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو۔ تیسرا آئے گا مالدار شخص، بڑے پیسے والا، اللہ پوچھے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گا کہ اے اللہ میں تیرے بندوں میں سے مالدار بندہ ہوں، میں نے تیرے لیے مسجدیں بنا دیا، تیرے لیے مدرسے بنا دیا، تیرے لیے فنا کر دیا، تیری راہ میں وہ قربان کیا، اتنے پیسے دیا، اتنے پیسے دیا۔ اللہ کہے گا تو نے پیسے بے شک دیا، لیکن اس لیے دیا کہ لوگ تجھے امیر سمجھنا، لوگ یہ بولنا کہ یہ بڑے پیسے والا ہے، یہ بڑا اچھا ہے، اللہ کی راہ میں بڑا دیتا ہے۔ لوگوں کی تو نے خوش خلقی کے لیے، لوگوں کی اچھائی لینے کے لیے تو نے میرے راہ میں قربان کیا، میری محبت میں کچھ نہیں کیا۔ فرشتوں کو آواز دی جائے گی اے فرشتوں لے جاؤ اس کو بھی جہنم میں ڈال دو۔ معلوم کیا ہوا؟ جتنے بھی نیک عمل کر لو، اگر اللہ کی محبت دل میں نہیں، اگر اللہ کے رسول کی محبت دل میں نہیں، ساری عبادتیں بیکار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہی بات قرآن میں کہتا ہے، فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والا کون ہے؟ جس کے دل میں حد سے زیادہ محبت اللہ کی ہوتی ہے، جو مر مٹنے تیار ہوتا ہے اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، جب اللہ کا نام سنتا ہے اس کا دل دہل جاتا ہے۔
ایمان والے کی کیفیت بتلائی گئی، انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ایمان والا وہ ہوتا ہے اللہ کا نام اس کے سامنے لیا جاتا ہے اس کا دل دہل جاتا ہے، اس کا دل مچل جاتا ہے، اس کے دل میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ ابھی ہم نے حضرت ابراہیم کا قصہ سنا، ان کے دل میں جس طرح کیفیت پیدا ہوئی، ایمان والے کے دل میں بھی وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ آج ہم کو دنیا کی محبت کو اپنے دلوں سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ دنیا نہیں کمانا، دنیا کمانا ہے، جتنا آپ کے مقدر میں لکھا ہوا ہے آپ دنیا کماؤ، دنیا کا کام کرو، لیکن دنیا کی محبت کو اپنے دل میں مت رکھو۔ دل میں اگر کسی کی محبت ہو تو وہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی محبت ہو، بس یہی دین کا خلاصہ ہے۔ جب اس محبت کے بعد آپ آؤ گے اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھو گے، حدیثوں میں آتا ہے دو بندے ہیں اللہ کے، دو طرح کے بندے ہوتے ہیں، ٹو ٹائپس آف بندے، دو طرح کے بندے ہوتے ہیں۔ ایک بندہ وہ ہوتا ہے جب نماز پڑھتا ہے فرشتے اس کی نماز کو اللہ کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں، ایک تشت میں رکھ کر، ایک پلیٹ میں رکھ کر، سمجھنے کے لیے بول رہا ہوں، لے جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، کہتے ہیں اے اللہ تیرے فلاں بندے نے تیری عبادت کیا، اس کو قبول کر لے۔ اللہ کہتا ہے اے فرشتوں، یہ حدیث سنا رہا ہوں، اللہ کہتا ہے اے فرشتوں لے جاؤ اس عبادت کو، کالے کپڑے میں لپیٹو اور جو عبادت کیا اس کے منہ پہ مارو، مجھے اس کی عبادت پسند نہیں۔ یہ ایک ٹائپ کا بندہ ہو گیا۔ اور دوسرا بندہ وہ ہے جو عبادت کرتا ہے، فرشتے اس کی عبادت کو لے جانے سے پہلے اللہ خود آگے بڑھ کر اس کی عبادت کو قبول کر لیتا ہے۔ بتائیے یہ دو قسم کے بندے، کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرق یہ ہے ایک بندہ دنیا کی محبت میں عبادت کیا، دوسرا بندہ اللہ کی محبت میں عبادت کیا۔ تو بندو اپنی نیتوں کو سدھار لو، اپنے دل کے حالات کو سدھار لو، یہ زمانہ ختم ہونے والا، موت کا وقت آنے والا ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے لوگ ایسے بھی آئے، خدا کا انکار کرنے والے آئے، فرعون آیا، نمرود آیا، خدا کا انکار کر دیا، لیکن موت کا انکار کسی نے نہیں کیا۔ ہر کسی کو معلوم ہے کہ مرنا ہے، جب مرنا ہے تو پھر اس کے بعد کی تیاری ہم کو کرنا ہے کہ مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ ہم کو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ سوچنے کی ضرورت ہے، اور اس خدا کی محبت میں، اس اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں جب ہم دین کا کوئی کام کریں گے، اللہ اور اس کا رسول ضرور اس کو پسند کرے گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں میں کہ اے اللہ جو بھی ہم بولتے ہیں سنتے ہیں مولا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں تیری محبت پیدا فرما، تیرے رسول کی محبت پیدا فرما، تیرے نیک بندوں کی محبت پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکال دے مولا۔ مولا شیطان اور نفس ساتھ میں بیٹھے ہوئے مولا، شیطان کے وسوسوں سے ہماری حفاظت فرما، نفس کی چوریوں سے ہماری حفاظت فرما، ماحول کی گندگیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔